السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول نام وفا قسط نمبر 24. سلمان، تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں زمانے کے ساتھ بدلنا چاہیے کہ نہیں؟ راحیل صاحب اور سلمان محو گفتار تھے. بسمہ اقرا شائستہ کچن میں تھی. جی، وقت کی ضرورت یہی ہے راحیل بھائی جان. جو لوگ تبدیلی کو آسانی سے قبول نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. سلمان سسر کو اپنی پھپھوزاد بہن شائستہ کے رشتے سے بھائی جان ہی بولا کرتا تھا. میں کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہوں. راحیل صاحب کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں تھیں. سلمان ان کی اگلی بات سننے کا منتظر تھا. ایک لمحے کے توقف کے بعد جو بات راحیل صاحب نے کی اس نے سلمان کو بہت حیرت میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ وہ بات تھی جس کے سب سے بڑے مخالف راحیل صاحب خود تھے اور ان معاملات میں سخت بھی تھے. لیکن آج انہوں نے اسی چیز کی ضرورت کو محسوس کر کے خود اپنا موقف بدل ڈالا تھا. کس کے لیے؟ اپنی دل عزیز بیٹی کے لیے، جس کی تکلیف نے انہیں ایک مکمل مختلف انسان بنا کر رکھ دیا تھا. وہ اقرا کے لیے بے جھجک اور شرم کے بغیر کسی حد تک جانے کو تیار تھے، بلکہ اب تو ان کی آنکھیں ہی اپنی بیٹی سے شدید محبت کا اعلان کیا کرتی تھی. منگنی کو چند دن ہی گزرے تھے. اقرا کی زندگی مصروف تھی. اسکول، ٹیوشن، پھر گھر کے کام. اقرا، بات سنو، ادھر آؤ. بسمہ نے اسے آواز لگائی. صوفے پر براجمان کاپیاں چیک کرنے میں مصروف تھی وہ. ہاں ابھی کیا ہوا؟ وہ سب چھوڑ کر زینے کے پاس پہنچی. وہ زینا چھت کو جاتا تھا. جاؤ ذرا، اوپر سلمان بلا رہے ہیں. کیا مطلب؟ اقرا کو اچنبھا ہوا. ارے میں بھی چل رہی ہوں ساتھ. بسمہ اور اقرا اوپر کی جانب بڑھ گئے. گزرتے وقت کے ساتھ دونوں بہنوں اور سلمان کی انڈرسٹینڈنگ بہت بڑھ گئی تھی. تینوں دوستوں کی طرح رہتے، گھنٹوں باتیں کرتے. یہاں تک کہ اقرا اور بسمہ مل کر سلمان کو انگلش، میتھس اور فزکس بھی پڑھایا کرتی، جو آگے جا کر اس کے لیے کاروبار میں بڑی سود مند ثابت ہوئی تھی. دونوں بہنیں زینہ چڑھ کر گئیں تو سلمان کے ہاتھ میں شائستہ بیگم کا فون تھا. یہ لو بات کرو. اس سے پہلے کہ اقرا کچھ سمجھ پاتی سلمان نے اسے موبائل تھمایا اور بسمہ اسے چھت والے اسٹور میں دھکا دے کر باہر سے کنڈی لگا دی. ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ سٹھیا گئے ہو کیا دونوں میاں بیوی؟ دروازہ کھولو، مجھے بہت کام ہے بھائی. اقرا نے پکارے لگائیں. اسے لگا یہ سلمان کی کوئی شرارت ہے. وہ اکثر تینوں مل کر کھیلتے تھے، شرارتیں کرتے تھے. لگتا تھا اپنے بچپن میں واپس چلے گئے ہیں. لیکن سلمان بولا، آئی بڑی کام کام، یونیورسٹی کی بڑی پروفیسرنی لگی ہے کیا؟ اقرا، علی بھائی کی کال آئے گی، ان سے بات بالکل ٹھیک سے کرنی ہے، سمجھی؟ ہم جا رہے ہیں، جب بات ہو جائے تو مس کال دینا، میں دروازہ کھول دوں گی. بسمہ نے کہا اور دونوں میاں بیوی رفو چکر ہو گئے. اقرا ارے ارے کرتی رہ گئی. اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی. ایک غیر مرد سے اس طرح بات کرنا، وہ بھی پہلی بار. وہ بہت نروس ہو رہی تھی. اصل میں یہ سب کرنے کی نوبت اسی لیے آئی کیونکہ راحیل صاحب کی طرح اقرا بھی ان سب باتوں کے سخت خلاف تھی. لڑکوں سے فون پر بات کرنا، چاہے وہ منگیتر ہی کیوں نہ ہو، اسے سخت زہر لگتی تھی. وہ لڑکیاں جو چکر چلاتی یا منگیتروں سے فون پر باتیں کرتی ہیں، ملاقاتیں کرتی ہیں. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ فون بج اٹھا. اقرا نے تھوک نگلا اور کال ریسیو کی. ہیلو، السلام علیکم، میں اقرا.
اس نے اپنی میٹھی آواز میں مزید نرمی سے بولا، وعلیکم السلام، جانتا ہوں۔ فون کے اسپیکر سے آواز بلند ہوئی، مقابل کی بھاری مردانہ آواز سے اقرا کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا تھا۔ علی کی تو آواز بھی مردانہ وجاہت کا شاہکار تھی۔ تو اقرا بولی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیا کرے۔ علی نے اس کی تو کا جواب سے دیا تھا۔ طویل خاموشی تھی، نہ وہ کچھ کہہ رہا تھا نہ اقرا کو کچھ سوچ رہی تھی۔ بولو بھی، کال بات کرنے کے لیے کی جاتی ہے، علی نے پھر گمبھیر لہجے میں بولا۔ لیکن اسی وقت اذان کی تیز آواز آنے لگی۔ علی کا گھر مسجد کے سامنے تھا، تو اذان کی آواز کی وجہ سے اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، اقرا نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ علی نے اس کے یوں چیخ کر بولنے پر فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا تھا، پھر دوبارہ اپنی بات دہرائی، لیکن اقرا کو پھر سمجھ نہ آیا۔ سوری، مجھے سمجھ نہیں آیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا بولی۔ کیا مصیبت ہے، تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ علی نے بہت تیز آواز میں اقرا کو جھڑکا تھا۔ کچھ سمجھ آیا ہو یا نہ آیا ہو، یہ بات اس کو بخوبی سنائی دی تھی۔ کیا آپ نے مجھ سے لڑنے کے لیے کال کی ہے؟ اقرا نے ناراضگی سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ بڑے آئے، مسجد کے اسپیکر پر چڑھ کر بیٹھے تھے شاید۔ انسان تھوڑا آگے پیچھے ہی ہو جائے۔ ابھی وہ بسمہ کو کال کرنے لگی تھی دروازہ کھلوانے کو کہ پھر سے کال آئی۔ اذان کی وجہ سے شاید آواز سمجھ نہیں آئی آپ کو، گہری سانس بھر کر نرمی سے بولا گیا جملہ اقرا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس شخص کا بات کرنے کا انداز بہت دل فریب تھا، یہ شاید اسے لگ رہا تھا، یا یہ اس کی بھاری آواز کا زہر تھا۔ خیر جو بھی تھا، دونوں کی رسمی الیک سلیک ہوئی اور دوبارہ اقرا نے میسج پر بات کرنے کی حامی بھی بھر لی۔ کیا بات ہوئی؟ سلمان اور بسمہ نو عمر سکھیوں کی طرح اقرا کے سامنے کھڑے تھے۔ اقرا کو یوں ان کے پوچھنے پر عجیب سی شرم آئی۔ ارے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کچھ بھی، لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی، وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں بلکہ سیدھے نیچے آ کر گلاس بھر کے پانی پیا۔ اف، کیا تھا یہ سب اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ اقرا کی فطرت آج کل کی لڑکیوں سے قدرے مختلف تھی، جہاں لڑکیوں کو سجنا سورنا، چوڑیاں، جھمکے، کھٹی میٹھی چیزیں، املی، چورن، بوائے فرینڈز بنانا، فون پر لڑکوں سے باتیں کرنا پسند ہوتا ہے، وہیں اقرا اس سب سے بہت مختلف تھی۔ اسے پڑھنا کھیلنا بالکل لڑکوں کی طرح، جیسے لڑائی اور ریس لگانا پسند تھا۔ فون کو کبھی وہ ہاتھ تک میں نہ لیتی تھی، جو کہ اس کی والدہ کا تھا۔ کھٹی چیزوں کے بجائے وہ میٹھا کھانا پسند کرتی تھی، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ چوڑیاں پہننے کے بجائے اسے راہیل صاحب نے گن چلانا اور اس کی سروس کرنا سکھا رکھی تھی۔ الغرض رومانس اور لڑکی پن سے اقرا کا ناتا تھا ہی نہیں۔ اسی مسئلے کے پیش نظر راہیل صاحب نے سلمان سے بات کی تھی کہ وہ اور بسمہ مل کر اقرا کی برین واشنگ کریں، اسے علی سے بات کرنے کا بولیں، کیونکہ راہیل صاحب چاہتے تھے علی کے مزاج کا، اس کے خاندان کا، ہر چیز کا انہیں پہلے سے علم ہو جائے۔ وہ تو اپنوں میں اسے بیاہ کر پچھتائے تھے، علی والے تو بالکل غیر لوگ تھے۔ ان کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری تھا کہ علی اور اس کی فیملی کے لوگ کیسے ہیں۔ تاریخ رقم کرتے ہوئے یہ ایک باپ کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی
اس کے منگیتر سے بات کرائیں تاکہ قبل از وقت مضبوط رشتہ جڑنے سے پہلے وہ ان لوگوں کو سمجھ سکیں، جان سکیں۔ شاید مرد اپنی بیٹی سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں کہ خود اپنی ذات اور اپنے اصول سب فنا کر دیتے ہیں۔ عاطف اسلم کے اس خوبصورت گانے کے بولوں پر اقرا اور علی کی منگنی کی تصویریں ترتیب سے چل رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت ویڈیو ایڈٹ کر کے بسما کے نمبر پر علی نے بھیجی تھی۔ کیونکہ دونوں کی منگنی الگ الگ ہوئی تھی، اسی لیے انہیں ساتھ دیکھنے کا موقع اس ویڈیو میں سب کو ملا۔ اقرا کو بھی وہ ویڈیو بہت پسند آئی۔ ویڈیو کیسی لگی؟ علی کا میسج آیا تھا، بہت اچھی تھی۔ آپ کو ایڈیٹنگ بھی آتی ہے؟ اقرا نے میسج ٹائپ کیا، نہیں ایسی کوئی خاص تو نہیں، لیکن آفس میں فارغ تھا تو سوچا کچھ ٹرائی کیا جائے۔ او اچھا اچھا۔ اس قسم کی ہلکی پھلکی گفتگو 2-4 میسج سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی دونوں کی۔ امی، مجھے علی بھائی کی اس رشتے کو لے کر خوشی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اقرا کی اور اپنی کتنی پیاری ویڈیو بنائی ہے۔ ہاں بسما، مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ لڑکا دل و جان سے رشتے پر آمادہ ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ موسم کیونکہ ٹھنڈا تھا تو اس وقت پارک میں خاموشی کا راج تھا۔ پارک کے کونے میں 2 سنگی بینچ آمنے سامنے رکھے تھے۔ ایک بینچ پر علی سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے مقابل بینچ پر 2 نفوس انہماک سے اسے دیکھ رہے تھے۔ غصہ تو نہیں آتا آپ کو زیادہ؟ علی نے گہری سانس بھر کر بولنا شروع کیا۔ آتا ہے غصہ، اگر کوئی غلط بات ہو تو۔ ہر وقت بے مقصد کسی کو ایذا پہنچانے اور غصہ گرمی کرنے کا اور گھر کا ماحول خراب کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے۔ بیٹا آپ برا تو نہیں مان رہے؟ نہیں نہیں انکل، آپ کا حق ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے بہترین چننا چاہتے ہیں۔ مجھے اقرا کی قسمت پر رشک ہو رہا ہے۔ علی نے راحیل اور شائستہ کی جانب مسکرا کر دیکھا تھا۔ بس بیٹا، غم ہی ایسا ملا ہمیں کہ اب دل ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں آنٹی، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں امید ہے بیٹا آپ سے بہت۔ شائستہ بیگم نے بات مکمل کی۔ اچھا بیٹا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی تنخواہ 24,000 ہے، کرائے کا گھر ہے، فیملی بڑی ہے، آپ کس طرح مینج کرو گے؟ 2 کنواری بہنیں بھی ہیں، ظاہر ہے ان کی شادی آپ کو کرنی ہوگی۔ یہ سوال سن کر علی کے ماتھے پر چند بل نمودار ہوئے۔ انکل آپ فکر مند نہ ہو، جو ہم خود کھائیں گے آپ کی بیٹی کو بھی وہی کھلائیں گے۔ جہاں میں رہوں گا وہیں وہ رہے گی۔ رزق تو اللہ کی طرف سے ہے، جو اقرا کے نصیب میں ہوگا اسے وہی ملے گا۔ شاید میری بات آپ کو گراں گزرے، لیکن میرا مقصد یہ جاننا ہے کہ جو جاب آپ ابھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کہیں نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے کیا؟ آج کل مہنگائی کے حالات ہیں، میں آپ کے کام کے حوالے سے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کی تعلیم کیا ہے ویسے؟ شائستہ بیگم نے اتنے کھرے سوالات پر راحیل صاحب کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا تھا، جیسے کہہ رہی ہوں بس کر دیں۔ شائستہ بیگم کو یوں راحیل صاحب کو ٹوکتے دیکھ علی کے لبوں پر دل فریب سے مسکان نے احاطہ کیا تھا۔ میں گارمنٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں اور بہت سی جگہوں پر CV دے رکھی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ضرور کہیں اور کسی اچھی جگہ نوکری لگ جائے گی،
اور میں نے انٹر کیا ہوا ہے بایولوجی سے۔ اس تفتیشی ملاقات کا اختتام ہوا تو اقرا کے میسج علی نے گھر جا کر دیکھے۔ وہاں راحیل صاحب اور شائستہ بیگم گھر پہنچے۔ وہ نانی کا کہہ کر نکلے تھے، لیکن چھپ چھپا کر علی سے ملاقات کا پلان تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ پک اپ دا کال، اور ایسے کئی میسج۔ علی دیکھ کر مسکرایا اور زیر لب بڑبڑایا۔ آپ کے ابا حضور کی عدالت میں بیٹھا تھا، لیکن میسج میں یہ ٹائپ کیا: میں آج کام سے تھوڑا لیٹ آیا ہوں، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں پریشان ہو رہی تھی۔ اتنی رات ہو گئی، آپ میسج کرتے ہیں کام سے واپسی پر، آج کیا نہیں تو کیا؟ تو مجھے خوف آ رہا تھا کہیں آپ کا، کہ کہیں میرا۔ علی نے اس کے جملے سے جملہ ملایا تھا۔ اسے اقرا کی اپنے لیے فکر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اقرا نے میسج بھیج کر فون رکھ دیا کہ آپ کھانا کھائیں، آرام کریں۔ 2 منٹ بعد علی کے میسج سے دوبارہ اقرا کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اقرا، میں ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانیں گی آپ؟ جی جی پوچھئے۔ اقرا نے رپلائی تو کیا، لیکن دل ڈر رہا تھا کہ نہ جانے وہ کیا پوچھنے والا ہے۔ لیکن علی کے سوال کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیا کی لالی نے احاطہ کیا اور اس کے لب آپ ہی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ارینج میرج کو لو میرج بنا دیں، کیا کہتی ہو؟ اقرا 1 منٹ تامل کے بعد رپلائی کیا: وہ کیسے؟ یہ میسج دیکھ کر علی نے برا سا منہ بنایا اور جواب لکھنے لگا: ننھی مت بنو یار، اقرا میں تم سے محبت کا اقرار کر رہا ہوں اور تم کہہ رہی ہو کیسے؟ ہاں ہاں ہاں۔ اس کے جواب پر اقرا نے نہ صرف کھل کر مسکرائی بلکہ میسج پر بھی یہی ٹائپ کر کے بھیج دیا: ہنسنا بند کرو اور جواب دو مجھے۔ علی بھننا گیا تھا۔ کیا ہوا اقرا، اتنی زور سے ہنس رہی ہو، کیا بات ہو گئی؟ شائستہ بیگم نے اپنے موبائل میں مصروف کھلکھلاتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا: ارے کچھ نہیں مما، ایک فنی جوک تھا بس۔ اقرا نے بتیسی اندر کی اور رپلائی کرنے لگی: واہ بھائی، اتنی آسانی سے آپ کو محبتیں ہو جاتی ہیں، جبکہ مجھے تو آپ نے کبھی اصل میں دیکھا بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات درست نہیں، تم پہلی لڑکی ہو جس سے میں محبت کا اقرار کر رہا ہوں۔ علی نے بڑے یقین سے کہا تھا: ہو سکتا ہے، لیکن اتنی جلدی؟ 10 دن میں محبت ہو گئی آپ کو؟ باپ بیٹی نے انویسٹیگیشن آفس کھول رکھا ہے، علی نے سوچا، لیکن اقرا کا میسج دیکھ کر علی نے سامنے سے کال ہی کر ڈالی: ابھی بات نہیں کر سکتی، سب سو رہے ہیں، خاموشی ہے گھر میں۔ میری بات کا جواب دو پہلے۔ علی نے آواز اقرا کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ جی چلیں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ اقرا نے محتاط لفظوں میں اس کے اقرار محبت کو قبول کیا۔ دیکھو اقرا، میں نہیں جانتا میرے دل میں تمہیں صرف تصویر میں دیکھ کر ہی یہ جذبہ کیوں بیدار ہو گیا۔ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، وہی دلوں کے حال سے واقف ہے۔ لیکن میرا تم سے وعدہ ہے، میں تمہیں مجبور کر دوں گا، تم مجھے ٹوٹ کر چاہو گی۔ محبت مبارک ہو۔ یہ کہہ کر علی نے کال کاٹ دی اور اقرا سرشاری سے موبائل کی اسکرین کو تکنے لگی۔ اسی وقت علی کا میسج آیا: I love you۔ 3 حرفی لفظ جو پہلے اقرا کو بڑے بے معنی سے لگتے تھے، فضول اور محض لفاظی، آج اسی نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔